ہم سڑکوں پہ نکلے 27 فروری کو ہم مزار قائد سے نکلے سندھ سے ہوتے ہوئے ہم رحیم یار خان میں پہنچے رحیم یار خان سے ملتان اور ملتان کے بعد کل رات چچاوطنی سے ہوتے ہوئے ہم رات 12 بجے ساہیوال پہنچے تھے اور جگہ جگہ ہمارا عوامی مارچ کا شاندار استقبال ہوا عوامی مارچ کا ہدایت کرتے ہوئے بڑے تعداد میں ہمارا استقبال بھی کیے ہیں اور ہمارا قافلہ کا حصہ بھی بنا ہے یہ تاریخی قافلہ ہے یہ کلومیٹر دور تک کا قافلہ ہے پورا پاکستان ہمارا قافلہ کا حصہ بن رہا ہے اب ہم اوکارا کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا قافلہ کا حصہ بن رہا ہے ہم اس سلیکٹڈ نہ لائق نہ اہل نہ جائز وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج دہشت گردی کے خلاف ہے انتہا پسندی کے خلاف ہے جو اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے اسی بزدلی کی وجہ سے پھر سے دہشت گردی کی آگ جو ہے پہلے 2 دن پہلے بلوچستان میں بم دھماکہ ہوا کل پشاور میں جمعہ نماز کے وقت بم دھماکہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہمیشہ ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے بھی کریں گے یہ عوامی مارچ احتجاج ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس حکومت کی آمرانہ طریقہ کار پہ جو پاکستانی مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے جو پاکستانی یورپ میں ناروے میں کام کر رہے ہیں وہ قائد عوام کی وجہ سے آج جو ہمارا ریمیٹنس ہوتا ہے وہ قائد عوام کے اس منصوبہ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو نہ صرف مرد کو روزگار دلواتی تھی شہید بی بی نے تو عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی شہید بی بی نے ویمنز پولیس سٹیشنز قائم میں لے آیا شہید بی بی نے ویمنز بینک قائم کیا شہید بی بی نے اس پورے ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام دیا جس کی وجہ سے آج تک ہر گاؤں میں ہر گوٹ میں شہید بی بی کا لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہی ہے وہ آپ کی صحت کا بھی خیال کر رہی ہے اور اپنا روزگار کر رہی ہے خود کما رہی ہے گھر کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے پیپلز پارٹی نے اس ملک کے ہر غریب عورت کے لیے بے نظیر کارڈ کا بندوبست کیا وہ جتنے دفعہ اس کارڈ کا نام تبدیل کرے وہ عوام کے دلوں سے بی بی کو نہیں مٹا سکتے ہیں پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ بے نظیر کارڈ کی وجہ سے آج تک غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے اس شخص نے جو آپ پہ مسلط ہوا ہے اس سلیکٹڈ نہ اہل نہ لائق نہ جائز وزیر اعظم جو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے ہر ایک وعدہ پہ یو ٹرن لیتا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ یو ٹرنز لے کے کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی ہے
ہم کہتے ہیں منافقوں کا نشانہ یو ٹرن لینا ہوتا ہے، جھوٹوں کا نشانہ یو ٹرن لیتا ہوتا ہے۔ لیڈر کا نشانی یہ ہے کہ آپ شہادت سے بھی نہ ڈرو، سزائے موت کا سزا قبول کرو، تختے دار پر چڑھو، مگر اپنا موقف سے یو ٹرن نہیں لیتے۔ لیڈر یہ ہوتا ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود، ایک نہتی لڑکی ہونے کے باوجود، وہ نہتی لڑکی نے عامر ضیا کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کبھی یو ٹرن نہیں۔ اس نہتی لڑکی نے عامر مشرف سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اسی نہتی لڑکی نے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں جو پاکستان کے عوام کا خون سے ہولی کھیل رہے تھے، جو پاکستان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، عام شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، نشانہ بنا رہے تھے، اس وقت کے باقی قومی قیادت چپ، سارے کے سارے مرد صاحبان چپ، بزدل۔ ایک نہتی لڑکی چپ نہیں رہی، دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر للکارتی رہی، شہادت قبول کی، اپنے موقف سے نہیں ہٹا، یو ٹرن نہیں لیا، اور یہ لیڈر کا نشانی ہوتا ہے۔ یہ تو لیڈر نہیں، جھوٹا ہے، یہ لیڈر نہیں، کٹ پتلی ہے۔ آپ نے اب تحفظ کے لیے، معیشت کا تحفظ کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے اب پیپلز پارٹی کو کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی ختم۔ کون ان کو سمجھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے خود ختم ہو گئے ہیں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف صرف سازش نہیں، یہ آپ سمجھو، یہ اس ملک کے غریب کے خلاف سازش تھا، اس ملک کے مزدور کے خلاف سازش تھا، اس ملک کے کسان کے خلاف سازش تھا، چاروں صوبوں کے عام آدمی کے خلاف، عوام کے خلاف سازش تھا کہ ایک ہی جماعت آپ کا نمائندگی کرتی تھی، ایک ہی جماعت باقی قوتوں سے ٹکرا کے عوام کی حق کی بات کرتی تھی، باقی قوتوں سے ٹکرا کے عوام کا حق چھین کے عوام کو دلواتے۔ یہ تو قائد عوام تھا جس نے بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کر بے زمین کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ یہ تو صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، صرف پیپلز پارٹی۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ قائد عوام کو شہید کر کے پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانے کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، دیہات اور شہر میں رہنے والوں کے لیے، سفید پوش طبقہ کے لیے کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانا۔ مگر یہ ان کا غلطی تھی، شہید بی بی، شہید رانی سامنے آئے، پارٹی کا پرچم تھامی اور پیچھے نہیں ہٹی، 30 سال جدوجہد لڑتی رہی۔ شہید بی بی کے خلاف جو سازشیں ہوئے آپ سب گواہ ہے، کون بی بی کو کرپٹ کہتے تھے، کون شہید رانی کو کرپٹ پکارتے تھے، وہ سارے لوگ اب مانتے ہیں
اب سارے لوگ مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے کہ یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول۔ عوام کا عدالت نے شہید بی بی کو بری کر دیا ہے، تاریخ کا عدالت نے شہید بی بی کو بری کر دیا ہے، مگر ان لوگ نے سوچا کہ شہید بی بی کو شہید کر کے ہم پیپلز پارٹی کو ختم کرائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ صدر زرداری کا کردار کشی کروا کے، میڈیا سے پروپیگنڈا چلا کے، اداروں کے استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسے کاٹ کے ہم ختم کروائیں گے۔ بی بی کو شہید کیا تو پیپلز پارٹی کا گورنر، پیپلز پارٹی کے وزیر، پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کر کے، مار کے ہم اس جماعت کو ختم کریں گے۔ مگر یہ شہید بی بی کی الفاظ تھی کہ آپ ایک فرد کو جیل میں ڈال سکتے ہو، پھر انہیں ملک ایکسائل میں بھیج سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، مگر ایک سوچ کو، ایک نظریہ کو، ایک فلسفہ کو اپنا قید کر سکتے ہو، نہ قتل کر سکتے ہو۔ آپ ایک بھٹو کو قتل کریں گے، 100 بھٹو شہید، 100 بھٹو سامنے آئیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم نے کٹپٹلی کو بھی مسلط کر لیا، پیپلز پارٹی کا قیادت ایک نوجوان کا ہاتھ میں ہے، وہ نوجوان تو کیا کرے گا؟ باقی جماعتوں کا خود بخود بندوبست کر کے اب یہ کٹپٹلی آرام سے راج کرے گا۔ مگر اس نوجوان نے اس کٹپٹلی کو ایک دن کے لیے بھی آرام سے حکمرانی نہیں کرنے دیا۔ اس نوجوان نے تو اس کٹپٹلی کو پہلے دن دنیا کے سامنے بے نقاب کر لیا، پاکستان کے سامنے بے نقاب کر لیا کہ بھائیو یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے۔ اور آج دنیا بھر میں ان کا پہچان یہی ہے کہ ملک کے نمائندہ نہیں، عوام کا نمائندہ نہیں، یہ تو کسی اور کا نمائندہ ہے۔ ہم 3 سال کا مقابلہ کرتے رہے، ہمیں بتایا گیا کہ استعفیٰ دو، ہم نے کہا نہیں، پیپلز پارٹی لڑائی سے نہیں بھاگتی۔ پیپلز پارٹی نے 17 ممبرز کے ساتھ ایک حکومت کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہم عمران کو کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں کہا گیا آپ نوجوانوں ہم سے سیکھو، بائی الیکشنز بوائیکاٹ کرو، آپ نوجوان ہیں ہم سے سیکھو، سینٹ کے الیکشنز میں حصہ ہی نہ لو۔ ہم نے کہا ہم کھلا میدان اس کٹپٹلی کے لیے نہیں چھوڑیں گے، ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم میدان میں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور ہر ایک بائی الیکشن میں عمران کو شکست کھانا پڑا، سلیکٹڈ کو شکست کا سامنا کرنا۔ اور سینٹ الیکشن میں جہاں وزیر اعظم خود اپنا وزیر اعظم کا ووٹس لیتا ہے، وہاں سے ان کو شکست دلوایا۔ مطلب ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں گھس کے شکست دلوایا تھا۔ ہم نے اس دن بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا، دکھا دیا تھا۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم پورا ملک کا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کی طرح تاریخی بے مثال استقبال ہوئے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ عوام کا اعتماد اس کٹپٹلی سے اٹھ گیا، اوکارا کہ عوام کا اعتماد اس سلیکٹڈ سے اٹھ گیا ہے۔ اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو ہمیں پارلیمان میں بھی عدم اعتماد لے آنا چاہیے۔
ہمیں پارلیمان سے اسے اکثریت چھیننا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس قافلہ کا حصہ بنے، تاریخ کا سب سے لمبا قافلہ کا حصہ بنے، عوام کی جدوجہد کا حصہ بنے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو، اسلام آباد دور ہی نہیں ہے، اسلام آباد دور بھی نہیں ہے، ہمارا منزل سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ساتھ ہو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم تو عمران کو کہتے ہیں کہ تیرے پاس 3 دن ہے، کٹ پتلی 3 دن، چلے جاؤ، چلے جاؤ، خود استعفیٰ دو اور چلے جائے۔ یا ہمت ہے تو اسمبلی توڑو، عوام پہ بھروسہ ہے تو اسمبلی توڑو، ہمارا آمنا سامنا ہوگا، مقابلہ ہوگا الیکشنز میں۔ یہ تو بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم، کبھی نہیں مانے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ تو ہم پھر پہنچ رہے ہیں، ہم پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، ہم جمہوری حملہ کریں گے، ہم کٹ پتلی سے ٹکرائیں گے، ہم کٹ پتلی کو بگائیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے، اوکارا کے عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اپنا